ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ایک انتہائی عظیم سانحہ پیش آیا۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ میں آپ حضرات کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ استاذ العلماء، استاد محترم، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کل وصال ہوا۔ علم کا ایک اور باب بند ہوا، ایک اور اہل سنت کا سورج غروب ہوا۔ سامعین محترم، اہل سنت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ قبلہ استاذ ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک انتہائی مشفق اور مہربان استاد تھے اور اپنے طلباء پر بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ قبلہ استاذ ہم کا آج شمس العلوم جامعہ رضویہ میں سوئم تھا۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت قبلہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت قبلہ استاد صاحب کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ میرے دادا جان انتہائی محبت کرنے والے اور مجھ سے ان کی بے پناہ محبت تھی۔ ان کا گزشتہ منگل کے دن انتقال ہوا۔ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت میرے دادا مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور میرے دادا مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قبلہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے پاس میں نے پڑھا۔ حضرات محترم، سامعین و ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر فن کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اللہ رب العزت قبلہ استاد صاحب کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت قبلہ استاد صاحب کے صدقے میرے دادا مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، ایک دو جملے کہنے سے قبلہ استاد صاحب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم ساری زندگی بھی جو کچھ بھی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم حج کریں، جو کچھ ہم دین متین کی تبلیغ کریں، یہ سب کچھ کا استاذیم کا فیض ہے، یہ انہی کا سکھایا ہوا سب کچھ ہے۔ ہم ساری زندگی بھی دین پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیں تو پھر بھی اس کا ایصال ثواب بھی اگر ہم قبلہ استاد صاحب کی روح کو پہنچائیں تو پھر بھی قبلہ استاذیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا حق بہت بڑا ہے اور اسی طرح آپ کا مرتبہ اور مقام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبلہ استاذیم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اپنے گزشتہ درس فقہ کے اندر ہم نے غسل کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایک مسائل پڑھے۔ آج کے درس میں فقہ کی روشنی میں غسل کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو بلا تاخیر ہم اپنے اس درس فقہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض غسل کا کلی کرنا ہے، دوسرا فرض غسل کا ناک میں پانی چڑھانا، اور غسل کا تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا۔ سامعین محترم، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اب آئیے ہم اختصار کے ساتھ ہر فرض کی تشریح کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ غسل کا سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی کس طرح کی جائے؟ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے کے اندر، ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی پہنچایا جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر
اس کو اگل دینے سے کلی ہو جاتی ہے۔ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں یاد رکھیے گا غسل انسان کا نہیں ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض بھی اس کا ادا نہیں ہوگا۔ فرض یہ ہے کہ داڑھوں کے پچھلے حصے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑوں اور کھڑکیوں میں زبان کی ہر کروٹ، حلق کے کنارے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے غسل کے اندر۔ اگر انسان روزے سے نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے، تو اس کو چاہیے وہ غرغرارے کرے۔ جس حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا غسل کے اندر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر صرف اس طرح کیا کہ تھوڑا سا پانی لے کر منہ میں اس کو اگل دیا، تو اس طرح کلی نہیں ہوگی، فرض ادا نہیں ہوگا، غسل انسان کا نہیں ہوتا۔ دانتوں کی جڑوں، کھڑکیوں میں اگر کوئی ایسی چیز جمی ہوئی ہے جو پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے، تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر اس کے چھڑانے میں ضرر اور حرج نہیں ہوتا اس وقت، جیسے چھالیا کے دانے ہو گئے، گوشت کے ریشے ہو گئے، اور اگر چھڑانے میں ضرر، تکلیف ہوتی ہے، حرج ہوتا ہے، جیسے بہت زیادہ پان کھا لینے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اس وقت معاف ہے۔ اور اگر ضرر اور تکلیف نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اس وقت اگر دانتوں کے اندر کوئی ایسی چیز جمی ہوئی ہے جو پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے، اس کا چھڑانا ضروری ہے کہ جب ضرر اور تکلیف نہ ہوتی ہو، اور اگر ضرر اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر معاف ہے۔ غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتھوں کی جہاں تک نرم جگہ ہے، یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، جس طرح ہم کسی چیز کو سونگھتے ہیں نا، اگر انسان جو ہے وہ روزے سے نہیں ہے تو پانی کو سونگھے اور اوپر چڑھائے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائے، یہ غسل کے اندر ضروری ہے۔ بال برابر بھی جگہ اگر بغیر دھلے رہ گئی، دھلنے سے رہ گئی، تو اس صورت میں انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ اگر ناک کے بال وغیرہ ہیں، ناک کے بالوں کا دھونا بھی یہ بھی فرض کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اگر ناک میں بال وغیرہ بہت زیادہ ہیں تو ان کو دھونا بھی فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی پہنچانا۔ اکثر لوگ بھی کرتے ہیں، سر پر پانی ڈال کر وہ بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء جسم کے ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے تو وہ نہیں دھلتے، تو اس صورت میں انسان کا غسل نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ہم چند ایک باتیں پڑھتے ہیں۔ سر کے بال گوندے ہوئے نہ ہوں، سر کے بال گوندے ہوئے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے لے کر نوک تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان بالوں کو کھولے اور جڑ سے لے کر نوک تک ہر بال تک جو ہے وہ پانی پہنچائے۔ اور اگر عورت کے بال گوندے ہوئے ہیں تو عورت پر صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سر کی چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ بغیر کھولے بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اس وقت عورت پر بھی یہ ضروری، یہ لازمی ہے کہ وہ گندے ہوئے بالوں کو، اس سر کی چوٹی کو کھولے اور اس کے بعد بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم ہم نے وضو کے اندر پڑھا تھا، وہی اس کا بھی حکم ہے۔ بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بالوں کا جڑ سے لے کر نوک تک ان کے نیچے کی کھال کا دھونا یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ یہ بھی دھونا فرض ہے۔ کانوں کے پیچھے کا جو حصہ ہے بال ہٹا کر اس جگہ کا دھونا یہ ضروری ہے۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ جب تک اپنے چہرے کو اوپر نہ کیا جائے تو یہ جوڑ جو ہے نہیں دھل سکتا، تو اس لیے ضروری ہے غسل کے دوران اپنے گلے کو اوپر کریں اور ٹھوڑی اور گلے کا جو جوڑ ہے اس پر ہاتھ پھیرا جائے تاکہ یہ جگہ بھی خشک نہ رہے۔
انسان کی بغلیں بغیر ہاتھ اٹھائے یہ نہیں دھل سکتی، تو اس لیے حکم یہی ہے غسل کے دوران اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور بغلوں پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرے، تاکہ وہاں بھی کوئی بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے۔ بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، اسی طرح اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے، کسی کی چربی زیادہ ہے پیٹ پر، تو جب انسان کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھ کر غسل کرتا ہے تو پیٹ پر چربی سے بل پڑ جاتے ہیں، جب تک وہاں پر ہاتھ نہ پھیرا جائے تب تک وہ جگہ جو ہے نہیں دھلتی، خشک رہ جاتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ناف کے اندر انگلی ڈال کر انگلی کو جو ہے وہ گھمایا جائے جب تک کہ پانی بہنے میں شک ہو۔ انسان کو شک ہوتا ہے کہ ناف میں پانی نہیں پہنچا، تو اس وقت انسان کو چاہیے انگلی جو ہے ناف میں ڈال کر اس کو انگلی کو گھمائے، تاکہ ناف کا کوئی حصہ بھی غسل کے دوران خشک نہ رہے۔ انسان کی رانوں اور پنڈلیوں کے جوڑ ہو گئے، اگر انسان بیٹھ کر نہاتا ہے تو تب تک وہ جگہ نہیں دھلتی جب تک انسان اپنے ہاتھوں کو نہ پھیرے وہاں پر۔ تو یہ اس بات کا بھی ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ غسل کے دوران کوئی بھی جگہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، خصوصاً جوڑوں، جو بغل کا جوڑ ہے، ران کا جوڑ ہے، پنڈلیوں کا جوڑ ہے، اگر کسی کے پیٹ پر چربی زیادہ ہے تو بل پڑ جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر انسان بیٹھ کر نہا رہا ہے، کھڑے ہو کر اگر انسان نہاتا ہے تو دونوں سرینوں کے ملنے کی جگہ، خصوصاً جب کھڑے ہو کے نہاتا ہے بندہ، تو اس وقت ہمیں ان تمام باتوں کے متعلق خاص طور پر ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا غسل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے اور کوئی جگہ بھی بال کے برابر خشک نہ رہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر کوئی زخم وغیرہ ہے اور اس پر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے، اب اس پٹی کو کھولنے میں تکلیف ہوتی ہے، ضرر ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے، یا کسی جگہ مرض ہے یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا، تو اب حکم یہ ہے کہ پٹی کو نہ کھولا جائے اور اس پورے عضو کا جو ہے وہ مسح کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پٹی پر جو ہے وہ مسح کر لینا یہ کافی ہے۔ اگر کسی انسان کو زکام ہے یا آشوب چشم وغیرہ کی کوئی بیماری ہے اور یہ گمان صحیح ہے کہ اگر وہ سر سے نہائے گا، یعنی سر پر پانی ڈال کر نہانا شروع کرے گا، تو نہانے میں اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے اور اس کو مزید بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو حکم یہ ہے کہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہائے، سر پہ پانی نہ ڈالے، گردن سے نہائے اور سر کے ہر ذرے پر اپنے ہاتھوں کو تر کرے پانی سے، اور پورے سر پر جو ہے اپنے تر ہاتھ پھیر لے، پانی نہ ڈالے سر پر جبکہ گمان صحیح ہو، کامل یقین ہو۔ محض شک کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا، اگر کامل یقین ہے کہ سر پر پانی ڈالے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اور کوئی بیماری لگ جائے گی، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہانا شروع کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے سر پر پھیر لے، اس صورت میں انسان کا غسل ہو جائے گا۔ آج کے درس فقہ کے لیے اتنا ہی۔ الحمدللہ آج کے درس کے اندر ہم نے غسل کے فرائض کے بارے میں پڑھا اور غسل کے فرائض کی تفصیل کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم ایک مختصر سی ہماری کوشش ہے دین مدین کی خدمت کے حوالے سے، اللہ رب العزت اس کا ثواب ایک ہدیہ کے طور پر، نذرانے کے طور پر قبلہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پہنچائے، اور اس کا ثواب اللہ رب العزت میرے دادا مرحوم کی روح کو پہنچائے۔ اس کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔